اس کے بعد اگر وہ یو پی ایس کی طرف جاتا ہے تو یو پی ایس کے ریٹس ہیں یا دوسری چیزیں جو حکومت خود ان طالب علموں کو ہاسٹل میں فراہم نہیں کر رہی، وہ اپنے تئیں ان چیزوں کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اپنے تعلیمی بجٹ میں سے اتنے پیسے نہیں نکال سکتے کہ وہ یو پی ایس کا اہتمام کر سکیں یا ایمرجنسی لائٹیں خرید سکیں۔ تو اگر یہ پھر دوسرا مسئلہ عام جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے ریگولر طلبہ جو ہیں ان کے لیے تو فیسوں کی معافی کا اعلان کیا ہے، لیکن جو پرائیویٹ امیدوار ہیں ان کے لیے فیسوں کی معافی کا کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے حق میں جو آواز اٹھائی جا رہی ہے انہیں بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریگولر طلبہ کی بنسبت جو پرائیویٹ امیدوار ہیں وہ زیادہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کی فیسیں کم ہی نہ کی جائیں بلکہ انہیں فیسیں معاف کی جائیں، کیونکہ وہ غربت زدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا معاشی طور پر تنگ ہوتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ چلاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں وہ حکومت کے اس بینیفٹ سے جو ہے نا وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان مسائل طلبہ کے مسائل کو سامنے رکھے اور ان کے لیے بھی فیسوں کی معافی کا اعلان کرے۔ میرا اگلا سوال جناب سید فرزند علی شاہ صاحب سے ہے کہ آپ ایک سینئر صحافی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی سے نمرد آزما ہونے کے لیے عوام تو اپنے جد و جہد کر رہی ہے، باقی لوگ بھی جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اسے نمٹنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیا حکومت اور سیاستدان بھی سنجیدہ کوشش کر رہی ہے کہ اس مہنگائی پہ کنٹرول کیا جا سکے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی، اگر تو سابق حکومت کے حوالے سے آپ دیکھیں گے پرویز مشرف اپنے دور میں یہ ڈنڈورا پیٹتے رہے کہ جی پاکستان کے پاس زرد مبادلہ $13 بلین کے زرد مبادلہ ہے، لیکن کدھر گیا وہ زرد مبادلہ؟ 80 روپے لیٹر تک پیٹرول فروخت ہوتا رہا ہے۔ آج بھی حکومت جو ہے وہ بلند باغا دعوے کر رہی ہے کہ جی پاکستان کے حالات بہت بہتر جا رہے ہیں، معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے، ماضی میں کچھ نہیں ہوا۔ وہ آج جو گورنمنٹ ہے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانا، جیسے ہمارے الطاف بھائی نے کہا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ والی، آج یہ تینوں چیزیں کدھر مل رہی ہیں؟ کدھر ہے روٹی کپڑا اور مکان؟ اور اس کے علاوہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں بالکل دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اوپر مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کوئی شوگر مافیا ہے، کوئی آٹا مافیا ہے، کوئی سیاسی مافیا ہے، کوئی ادویات کا مافیا ہے۔ یہ اس ملک میں جہاں آپ دورالے نظر اپنی تو مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ اب شوگر کی قیمتیں لگا لیں، شوگر کی قیمتیں جو ہے نا وہ اس وقت 70 سے 80 روپے کلو میں مل رہی ہیں۔ یہ وہی شوگر ہے جو آج سے 3-4 ماہ پیچھے چلے جائیں آپ تو 28 روپے کلو مل رہی تھی، 25-26 روپے کلو مل رہی تھی۔ آخر کون سی قیامت آ گئی ہے کہ ایک دم ڈبل سے بھی زیادہ ریٹ ہو گئے؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ انہوں نے یہ اس کے اوپر اقدام کی اٹھایا تھا، عمر ناز کو نوٹس لیا تھا، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کدھر ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے وہ بھی عوام میں داد دیے گئے۔ اگر چیف جسٹس صاحب کیا کریں؟ اس میں حکومت کو بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ اور دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جس کا کیسے اس کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو جب تک پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک نہ تو پاکستان میں بےروزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ الطاف صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے فرزند شاہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اس پر، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرے پیش رو نے بڑی اچھی باتیں کی اور میں ان کی مکمل تائید کرتا ہوں، اور اس حوالے سے ہمیں بحیثیت قوم ایک ہجوم نہیں بلکہ قوم سب کو متفق ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، اور ان مسائل کا جن کو ہمارے ملک کو اب چیلنجز کا سامنا ہے جیسے دہشت گردی اور مہنگائی وغیرہ، تو ان پہ ہمیں ایک تو ہم آواز ہونا ہوگا اور مشترکہ جدوجہد کا آغاز کرنا پڑے گا، خواہ وفاق ہو خواہ صوبائی حکومتیں ہوں، اس میں تمام لوگ سارے شامل ہوں اور وہ مل کر جدوجہد کریں اور خاتمہ یقینی بنائیں۔ شاہد اکرم صاحب آپ کیا بتاتے ہیں کہ اس کا مہنگائی سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، کیسے نبرد آزما ہوں ہم لوگ؟ مہنگائی کے بارے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ مہنگائی اگر ختم کرنی ہے سب سے پہلے آپ بے روزگاری پہ کنٹرول کریں۔ بے روزگاری کنٹرول ہوگی تو ڈیفینیٹلی مہنگائی پہ آپ قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ جب کام ہوگا تو ہر بندہ خوشحال ہوگا، جب کام ہی نہیں ہوگا مہنگائی بڑھے گی تو یہ بوجھ یہ ہے جتنا مرضی بڑھا لیں آپ۔ سب سے بڑا مسئلہ آپ جو ہے نا بے روزگاری میں۔ فیصل عزیز صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس نسور سے کیسے نپٹیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قمر صاحب، میرے سے پہلے تمام احباب نے بہت اچھی گفتگو کی اور اپنے اپنے تجربے کی بنیاد پر انہوں نے اس کا حل پیش کیا۔ میں چونکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے پروگرام میں شریک ہوں تو مجھے یہاں پر صرف طلبہ کے مسائل جو ہیں
انہیں پیش کرنا ہے اور طلبہ کے مسائل کے حل کے لیے چند تجاویز ہیں جو حکومت کو پیش کرنی ہیں. باقی باتیں جو ہیں مہنگائی کی، بے روزگاری کی، بد امنی کی، یہ ساری چیزیں میرے سے پہلے حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذکر کر چکے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے حکومت کو پاکستان میں تعلیم کو 100% فری قرار دینا چاہیے کہ پاکستان 100% فری تعلیم کے حساب سے دوسرے ممالک کے مقابلے میں آتی. جیسے ہم یورپ کی تقلید میں اندھے ہو چکے ہیں. یورپ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ وہاں تعلیم بہت اچھی ہے. یورپ ہمارے سے انڈسٹری میں آگے ہے، دوسرے تیسری چیزوں میں، تمام چیزوں میں یورپ ہم سے آگے ہے. تو وہ جو یورپ ہم سے آگے ہے اسی حوالے سے تعلیم میں وہ ہم سے آگے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر تعلیم فری ہے. فیصل صاحب یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کو جو ہے نا وہ حکومت تعلیم کو سستا کرے گی، تعلیم کو سستے ہونے کے بعد جو ہے نا وہ ساتھ ہی جو ہے نا یعنی شعور آئے گا عوام میں اور اس سے جو ہے نا کنٹرول ممکن ہے. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جو کوشش کی ہے کہ مہنگائی کے اسباب، محرکات اور اس کے سدباب کے لیے امور پر بھی ہم غور کریں. تو میں ایک مختصر سا ایک تھوڑی سی رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کچھ اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے. پاکستان تو معاشی بحران کا شکار ہے ہی. عالمی سطح پہ یہ کنڈیشن ہے کہ امریکہ کے اندر وہ بینک جو 100 سال قدیم تھے وہ اس وقت دیوالیہ ہو چکے ہیں. ساتھ ہی اس امریکہ کے صدر اوباما نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے تو 72 لاکھ افراد ایک سال کے اندر، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک سال کے اندر 72 لاکھ آدمی امریکہ کے اندر جو ہے وہ بے روزگار ہوئے ہیں اور 85,000 خاندان جو ہے ان کی ملازمتیں ختم ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال تو اس طرح کی بنی ہے تو اس پر پاکستان بھی متاثر ہوا ہے. لیکن پاکستان کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جانا، بحرانوں کا سامنا ہونا اور اسلامی ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ قتل و غارت کریں، ڈکیتیاں ہوں، چوریاں ہوں، یہ کسی طرح بھی درست امر نہیں ہے. تو اسلام تو ایک فلاح کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے. تو اس سے یہاں تو ہمیں دوسری ریاستوں کے لیے، دوسرے ملکوں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے جائے کہ ہم اپنی پالیسیاں ان کو دیکھ کر جو ہے وہ بنائیں. تو بہرحال میں بھی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ جو سید فضل علی شاہ صاحب نے کہی تھی کہ بے روزگاری کا خاتمہ، مہنگائی کا خاتمہ اور ان تمام ناسوروں کا خاتمہ اس وقت تک ہی ممکن ہے کہ جب ہم اس ملک کو اسلامی فلاحی مملکت بنا دیں گے صحیح معنوں میں. تو اس طرح جو ہے جناب الطاف قمر صاحب نے فرمایا تھا کہ اس سے نمٹنے کے لیے جو ہے ہمیں اپنی تجارت کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ پیدا کرنی ہوگی اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اعتماد دینا ہوگا کہ وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں. جناب شاہد اکرم صاحب نے کہا کہ مہنگائی سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں اس کا بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں بے روزگاری سے جو ہے اس کا کرائم کا گراف بھی مسلسل بڑھ رہا ہے. جب کرائم کا گراف مسلسل بڑھے گا تو آئے دن نئے نئے مسائل جو ہے وہ اور نئے نئے بحران پیدا ہوں گے. تو جناب فرقان فیاض مغل صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں اسی حوالے سے کہا کہ ہم مہنگائی تو آئی ہے، اس طرح ہم جدید تعلیم سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ مہنگائی نے بہت سارے شعبوں کو متاثر کیا ہے. تو ناظرین، آج ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ کوشش کی ہے کہ ہم ان سارے امور کا جو ہے وہ جائزہ لیں. بہرحال اس وقت میں اپنے تمام مہمانوں کا جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ شکریہ ادا کروں گا. جناب سید فضل علی شاہ صاحب، جناب قمر الطاف صاحب، جناب شاہد اکرم صاحب، جناب فرقان فیاض مغل صاحب اور جناب فیصل عزیز صاحب. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ٹیبل ٹاک کے پوری ٹیم کو اور قمر الزمان چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.